الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فضیلت المشائخ، معزز حضرات، میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی جلال قادری صاحب کا اور اردو کمیٹی کا اور اپنے بھائی زبیر صاحب کا اور جتنے بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کا نہایت شکر گزار ہوں کہ وہ مجھ کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اور خاص طور پر ان بڑے بڑے علماء اکرام کی موجودگی میں یہ تو نہیں کہوں گا بات کرنی مشکل ہے، لیکن یہ اعراض والی بات ہے کہ اتنے بڑی بڑی شخصیات یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ انتہائی پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے. میرے عزیزو، میں متفائل ہوں. میں ہمیشہ جو بات کرتا ہوں وہ مایوسی کی بات نہیں کرتا. میں کبھی کبھار جب آنکھیں بند کر کے اپنا ماضی سوچتا ہوں، فضیلت المشائخ، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ آج سے اسلام آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 50 سال پہلے کیسا تھا، ہمارے کتنے مدارس تھے، ہماری کتنی مساجد تھی، کتنے لوگ تھے جو نماز پڑھتے تھے. آج مجھے خوشی ہے ہم اس حال کے اندر دیکھتے ہیں کتنے یہاں پہ ڈاکٹر ہیں، کتنے یہاں پہ انجینئر ہیں، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، پروفیسر ہیں بیٹھے ہوئے. میں اس کے اوپر اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ میں پھر عرض کروں گا میرے بھائیوں کہ آنکھیں بند کر کے سوچیں، پچھلے 20 سالوں میں ہندوستان کی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ میرے بھائی منصور نے بہت اچھے انداز میں بہت اچھا بیان کیا، ساروں نے اپنا حق ادا کیا ہے. آج پہلے بھی خیر میں پاکستان کی بات کروں گا. دیکھیے، پاکستان کا جہاں تک تعلق وہ ایک آزاد ملک ہے، اس کے اندر وہ پابندیاں نہیں ہیں جو ہو سکتا ہے دوسرے ملکوں میں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ میرے بھائی سلیم ساجد نے بتایا کہ نیپال کے اندر ماشاءاللہ کوئی پابندی نہیں، جب آپ چاہیں مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، الحمدللہ. تو میں اس بات کو اس بات سے جوڑتا ہوں کہ میرے محمد صلی اللہ سب کہیں صلی اللہ، آپ کا دین پھیل رہا ہے، آپ کا دین ترقی کر رہا ہے. اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خوشخبری دی تھی، لَيَبْلَغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. آپ نے ارشاد فرمایا تھا یہ دین اس سے پہنچ کے رہنا ہے، اس سے پھیل کے رہنا ہے. اللہ کے رسول کہاں تک پھیل کے رکھنا ہے؟ آپ نے فرمایا مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں تک دن کی روشنی پہنچتی ہے، رات کی تاریکی پہنچتی ہے، وہاں تک اس دین نے بولو پھیل کے رہنا ہے، پہنچنا ہے وہاں پر. اور پھر فرمایا کہ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ. کوئی کچا گھر، کوئی پکا گھر، کوئی خیمہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی الا ادخلہ اللہ هذا الدین، دین وہاں تک پہنچ کے رہے گا. میرے عزیزوں، میرے بھائی بیگ صاحب ابھی بات کر رہے تھے، انہوں نے ٹی وی بنایا ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. پیس ٹی وی ہے. پاکستان کے اندر آج سے 15 سال پہلے پیغام ٹی وی بنتا ہے، اور پیغام ٹی وی میرے لیے شرف ہے کہ میں اس کے فاؤنڈر ممبران میں سے ہوں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں اس کا وائس چیئرمین ہوں. ایک وقت تھا جب وہ آغاز ہوا اس کا تو شیخ عبدالرحمان سدیس جو ہیں وہ اس کے چیئرمین تھے. پروفیسر سعد اجمیر صاحب جو سینیٹر ہیں، جو مرکزی جمعیت حدیث پاکستان کے امیر ہیں، اور حافظ عبدالکریم صاحب. اور دیکھو بات سنو، کبھی آپ نے سنا کہ اہل حدیث منسٹر بھی ہو سکتا ہے؟ حافظ عبدالکریم صاحب الحمدللہ وہ پاکستان کی مرکز کے وہ وزیر رہے الحمدللہ. ایک طرف وہ مرکزی جمعیت الحدیث کے ناظم اعلیٰ اور دوسری طرف وہ وفاقی وزیر مواصلات تھے. اس کے ساتھ میں یہ دیکھتا ہوں
مدارس کی تعداد کتنی ہے؟ سنیں، مدارس کی تعداد جو ہے پاکستان کے اندر تمام وفاق جو ہیں وہ 43,000 سے زیادہ مدارس ہیں، جس میں لاکھوں کی تعداد میں طلباء پڑھتے ہیں۔ اہل حدیث مدارس کی بات کریں، ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے اندر پروگرام ہوا ہے، اس کے مطابق جن طلباء نے 1400 مدارس ہیں اہل حدیثوں کے، 1400 and this is official statement، 36,000 طلباء نے اس کے اندر امتحان دیا۔ اور ساتھیوں مجھے بتاتے ہوئے شرف ہے، فضیلت شیخ، میں پاکستان کے اندر ایک سکول چلا رہا ہوں، مدرسہ چلا رہا ہوں جس کا نام ہے الرحمہ انسٹیٹیوٹ۔ آپ کو جان کے خوشی ہوگی، وفاق المدارس کے دیکھیے وہاں پر جو ہے 3 اس کے مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ جو ہے وہ عامہ کا ہے، ایک خاصہ کا ہے، ایک عالیہ کا ہے۔ یہ 3 جو ہیں ان کے مراحل ہیں۔ ان کے وفاق المدارس کے اندر امتحانات ہوتے ہیں۔ میں چونکہ سعودی عرب کا مندوب ہوں سعودی عرب کے اندر، اس لحاظ سے ہم سارا جانتے ہیں ان مسائل کو۔ سنیں، پورا وفاق المدارس سے ایک نظام ہے اور یہ کریڈٹ ضیاء الحق کو جاتا ہے۔ اس نے جہاں اچھے کام کیے ان میں ایک اچھا کام یہ تھا، ایک وفاق المدارس سلفیہ اہل حدیثوں کا، ایک جماعت اسلامی کا، ایک دیوبندیوں کا، ایک بریلویوں کا، ایک شیعوں کا۔ اب یہ ہوا، دیکھیں جو بات ہوئی، کیونکہ وہ بھی ایک قوت ہے، ایک آزاد ملک ہے۔ اب ہمیں جو فائدہ وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا۔ میں بات کروں گا وفاق المدارس، اس کا اپنا پورا سسٹم ہے، اس کے مطابق جو امتحانات لیے جاتے ہیں، جو آخری امتحان ہے وہ آفیشلی طور پر ایم اے کے برابر ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہو گئی کہ الحمدللہ ہمارے مدارس کے پہلے طلباء کیا ہوتا تھے، پہلے وہ نکلتے تھے ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اب چونکہ وفاق المدارس سے ان کے پاس پہلے بی اے کی ڈگری ہوتی ہے اور اس کے بعد ماسٹر ڈگری ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پروفیسر لگ جاتے ہیں کالجوں کے اندر، سکولوں کے اندر عربی ٹیچر، ویسے اسلامیات کے ٹیچر، یہ ایک عام سی بات ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے صرف عزیزوں مردوں تک نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے بچیوں کے سکول ہیں الحمدللہ۔ اور میں اس میں تھوڑا سا ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ خواتین کا پاکستان کے اندر اتنا بڑا نیٹ ورک ہے۔ یہ پچھلے 1 ہفتے پہلے کی بات ہے، بلکہ 5-6 دن ہوئے ہیں، پاکستان سے ایک بہت عظیم خاتون ہیں نگہت ہاشمی صاحبہ، ان کی بڑی بہن ہے فرحت ہاشمی صاحبہ، انہوں نے الہدا کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ میں گیا ہوں وہاں پر، میں نے وہاں پر گفتگو بھی کی ہے۔ یہ نگہت ہاشمی صاحبہ جو ہے یہ ہمارے دفتر میں آئی ہوئی تھی پرسوں 4 دن پہلے۔ انہوں نے جب مجھے بتایا میں حیران ہو گیا، ہزاروں کی تعداد کے اندر الحمدللہ بچیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ میں نے خود ایک دارالسلام ایجوکیشن سسٹم بنایا۔ اچھا، میں ایسے پہلے یہ بتا دوں شیخ کہ ہمارا جو رحمہ انسٹیٹیوٹ ہے اس کا رزلٹ دیکھیں، پورے وفاق میں 24 پوزیشنیں تھیں 23 اور 24 کی، اس میں 12 جو پوزیشنیں تھیں وہ الرحمہ انسٹیٹیوٹ کی تھی۔ کسی کو اگر وہ بھی پچھلے ہفتے ساجد میر صاحب نے الحمدللہ، اور ہمارا جو سپیکر ہے پنجاب کا وہ آیا ہوا تھا، انہوں نے انعامات تقسیم کیے ہیں۔ اچھا، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور وہ یہ کہوں گا کہ کچھ شخصیات ہوتی ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا اثر، علامہ احسان نذیر رحمہ اللہ کا آپ سب نے نام سنا ہے، ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر فضل الہی صاحب۔ ڈاکٹر فضل الہی صاحب جو ہے، ہم نے ان سے حدیث پڑھی ہے یہاں ریاض میں، سال ہر سال ہم نے بخاری شریف ان سے پڑھی ہے۔ اچھا، ایک دن انہوں نے واقعہ سنایا، اور میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ بعض چیزوں کے اندر تھوڑی سی لچک، تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نیچے گر کے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہنے لگے، جی مجاہد صاحب ہوا یوں کہ ہم نے گجرانوالہ میں مسجد بنانی تھی، رکاوٹیں آتی ہیں لیکن ان کو دور کیسے کیا جاتا ہے، اس کی ایک خوبصورت مثال کہتے ہیں ہوا یوں کہ ہم نے مسجد بنانی تھی، جو مخالف تھا بریلوی انہوں نے اس کا اسٹے آرڈر لیا ہے کہ آپ مسجد کا کام رک گیا، اب مقدمہ چل رہا ہے عدالت کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا تھا، میں نے فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز کے بعد میں نے
अपने जो मुसल्लीन थे उनमें से 2-4 जो थोड़े से मोतबर थे, मैंने उनसे कहा मुझे मेरे साथ जरा चले, मैंने एक काम करना है। उन्होंने कहा चलो चलते हैं। वो कहते हैं जो हमारा सबसे बड़ा मुखालिफ था, जिसने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, हम उसके घर चले गए, जाके दरवाजा नॉक किया। उसने दरवाजा खोला, अब देखा सामने कौन खड़ा है, डॉक्टर फजल अली खड़ा है। उसने कहा जी दरवाजा को, उसने बैठा कर दरवाजा खोल दिया। उसने कहा बिस्मिल्लाह आए। डॉक्टर साहब कहते हैं हम बैठ गए। उसने पता क्या कहा, क्या लगा जी बिस्मिल्लाह आप आए हैं। अब सुनो मेरे अजीजों बात, इस वाक्य के रावी डॉक्टर फजल अली साहब खुद है और मैं इसको सुनने वाला हूं। कहने लगे मैंने क्या किया, कहने वो बंदा बैठा हुआ, कहने लगे मैंने अपनी झोली जो है ना इस तरह करके अपनी झोली उसके सामने फैला दी। हमारे पंजाबी में एक होता है, हम कहते हैं खैर, जो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, मांगने वाला, उसको कहते हैं, वो मांगता है ना जब, तब उसको कहते हैं भाई खैर दे लो। मैं खैर लेने के लिए आया हूं। डॉक्टर फजल अली जैसा अजीम आदमी कहने लगे, मैंने उसके सामने झोली ऐसे फैला के कहा हम आपके घर खैर मांगने के लिए आए हैं, हमें खैर दे दें। उसने क्या कहा, उसने कहा आपने खैर मांगी, हमने डाल दी, हमने खैर दे दी आपको। अजीजों, कभी नीचे हो के भी हिकमत के साथ उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। अब सुने अगली बात। उसने कहा डॉक्टर साहब एक शर्त है। पूछा क्या शर्त है। उसने कहा मेरे घर आए आप नाश्ता करके जाएंगे। कहा बिस्मिल्लाह कोई बात नहीं है। नाश्ता किया, गुफ्तगू हो रही। डॉक्टर साहब ने कहा आपकी मेहरबानी कि हम आपके घर आए, आपने हमारी इज्जत रख ली, लेकिन एक बात है, वो ये है कि अगर ये आप हमें हमारी बात न मानते, मुकदमा वापस न लेते, हम सारी जिंदगी ये मुकदमा लड़ते रहते अपनी औलादों को दर औलादों को ये वसीयत करके जाते कि तुमने ये काम करके रहना है। अजीजों, अपने अंदर हिम्मत, अपने अंदर जुर्रत, अपने अंदर ताकत पैदा करें। वक्त खत्म हो चुका होगा यकीनन, लेकिन मैं आपको मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाना चाहूंगा। आपने इरशाद फरमाया इन्न मिनन नास मफातिहुल खैर मगालिकुल शर। आपने कहा लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खैर की चाबियां होती हैं। क्या होता है, बोलो, खैर की चाबियां होती हैं। वो क्या करते हैं, वो खैर के दरवाजों को, बोलिए यार, मैं इतना जोर से बोलता हूं बूढ़ा आदमी होके, वो खैर के दरवाजों को खोलते हैं। मगालिकुल शर, और शर के दरवाजों को बंद करते हैं। फतूबा लिमन जअलल्लाहु मफातिहुल खैर बियदिही। आपने इरशाद फरमाया उसके लिए तूबा है। तूबा के कई माने हैं। एक माना जन्नत है, और एक माना यह है कि तूबा जन्नत के अंदर एक दरख्त है, उस दरख्त के साए के नीचे 100 साल तक घुड़सवार चलता रहेगा, उसका साया कभी खत्म नहीं होगा। अजीजों, मफातिहुल खैर बने। सुने बात मेरी, मैं अल्लाह के फजल करम से, हम गुनहगार जरूर है, खताकार है, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपने मुझको यहां पे खड़ा किया है। मैं हर रोज एक दुआ करता हूं, और पता क्या है, मैं दुआ करता हूं अल्लाह मुझे सरापा खैर बना दे, मुझे सरापा खैर बना दे, मुझे मफातिहुल खैर में से बना दे। आप बड़े बड़े पढ़े लिखे, यहां पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, उसका खुलासा क्या है, हम में से खुदा की कसम हर शख्स जो है वो एक बहुत बड़ा अजीम आदमी है, वो बहुत बड़ी शख्सियत है, वो बहुत बड़ा मुदब्बर है, वो बहुत बड़ा सालेह है, वो उम्मत का खैर खा है। उठे, हिम्मत करें, सोचे, प्रोग्राम बनाए, घर में जाए, आंखें बंद करके सोचे
جس طرح فضیلت شیخ نے کہا ہے کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں ہفتے میں کتنا وقت دین کو دیتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، بات سنیں، انسان وہی ہے، وہ ہے نا، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھامے ساتھی۔ آپ واحد ہیں، آپ اہل توحید ہیں، آپ لوگوں سے منفرد ہیں، اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں، اخلاقیات کو سیکھیں اپنے اندر۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی سبق دیا ہے۔ آپ بڑی جماعت کے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اپنے اندر ہمت، طاقت، اور سوچیں میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ گواہ ہے، میں عبد المالک ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں، اس حال کے اندر ایک شخص نے یہ بوتلیں یہاں پہ رکھی، ایک شخص نے اسٹیج کا بندوبست کیا، ایک شخص نے آپ کے لیے بھی کھانے کا بندوبست کر رہا ہے، ایک یہاں پہ اسٹیج فیکٹری ہے، ایک یہاں پہ عالم دین ہے، انہوں نے سوالوں کے جواب دیے۔ مجھ سے اگر پوچھتے ہو، میں کہتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ سب کے سب برابر ہے، اس لیے کہ جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کیا۔ وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن مجھے واللہ ایک بات یاد آ گئی بڑی زبردست۔ تجربے ہیں زندگی کے بچوں، 40 سال ہو گئے، 45 سال یہی کچھ کرتے آئے ہیں۔ ہم نے کشمیریوں کے لیے اب یہاں کے کپڑے اکٹھے کیے، یہاں کی حکومت نے ہمیں اجازت دے دی، 6 ٹرک ہم نے کپڑے یہاں سے، اس وقت پرانی بات ہے، امیر سلطان بن عبدالعزیز رحمہ اللہ عظیم شخصیت تھے، انہیں ہمیں بائی پلین انہیں اجازت دی۔ رات کا وقت میں نے پٹھان ہائر کیے ہوئے تھے، بہت بڑا کام تھا، کوئی چھوٹی باتیں وقت مختصر کرتے ہوئے۔ ایک آدمی تھا جی، اس نے دستانے پہنے ہوئے اور ہاتھ میں کھونڈیاں، ہم نے وہ بڑے بڑے کپڑوں کے بنائے ہوئے تھے، کیا کہتے ہیں، بیگ، بورے بنائے ہوئے تھے۔ ریاض کے ایئرپورٹ کی بات ہے، رات کے 2 بج گئے، سارے تھک گئے، لیکن واللہ وہ نہیں تھکا۔ ہمارے قاری صدیق صاحب سے اللہ ان کی مغفرت کرے، مجھے کہنے لگے مجاہد صاحب اس کو انعام دیں۔ اب سنیں بات، آخری بات انشاءاللہ۔ میں اس کو ایک سائڈ پہ لے گیا، میں نے کہا ساتھی، اپنی جیب سے میں نے 300 ریال یا 400 ریال وہ نکالا، میں نے کہا ساتھی یہ تیری قیمت نہیں ہے، تو نے جتنا کام کیا ہے اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں صرف ایز اے ٹوکن میں تمہیں انعام کے طور پر دیتا ہوں۔ عزیزو سنیں، وہ تڑپ گیا، اس سے پتہ کیا کہا، کہنے لگا مجاہد صاحب جو کام آپ کا کام تھا وہ آپ نے کیا، جو میرا کام تھا وہ میں نے کیا، جائے یا 300 ریال جو ہے وہ آ جا کے کسی میری کشمیر کی بہن کے سر پر دوپٹہ دے لے۔ میرے عزیزو کیا سمجھتے ہو، مفاتیح الخیر بنے۔ اس پروگرام کے آخر میں آپ اپنے اندر جذبہ لے کے جائیں کہ ہم نے بڑے آدمی بننا ہے، ہم نے اسلام کے لیے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی ہے۔ سلام ہے ہمارے اس پروگرام کے انعقاد کرنے والوں کے اوپر، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا ایک دفعہ پھر جلال قادری کو۔ سچی بات یہ ہے، یہ ہیرا ہے، اس نے جس محنت کے ساتھ بار بار پروگرام کا انعقاد، محنت، جد و جہد، پیسے، ہر چیز جو ہے اس کے لیے یہ نوجوان کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے دستے بازو بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔